لوگ مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کرتے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دعائیں مغفرت اور قرآن خوانی بھی اخبار کی سرخیوں میں آنے کے لیے کرتے ہیں، میت کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ تعزیتی پیغام بھی واٹس ایپ پر اپنی شہرت اور چرچوں کے لیے کرتے ہیں، مغفرت کے لیے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ یہ خود غرضی کا حال ہے، اور تم ان سے دل لگا بیٹھے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی بات تو کرتے، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے کب ہے؟ دور بھاگ چکے، اس سے دور ہو گئے، اس سے دور چلے گئے۔ تو بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس عابد سے کہا میرے مکان میں، میرے محل میں قیام کرو۔ اس نے کہا، اس نے سوچا کہ انکار کیسے کر سکتا، تو اس نے دیکھو بولا کیا، بات کیا کہی جو ہمیں نہیں پتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم سب کے چکر میں رب کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ فلسفہ کہ سب سے زیادہ ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، دوستوں کی محفلوں میں گھنٹوں، اس کے پاس گھنٹوں، اس کے پاس گھنٹوں، اس کے لیے وقت نہیں۔ جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کر رہا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور جو ہمارے ساتھ مکاری کر رہے ہیں ان کے لیے وقت ہے۔ شادی کا کارڈ دے کر کوئی ہمیں مدعو کرے، ہم اس کے لیے ٹائم نکال کے پہنچتے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی یہاں شادی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے یہاں فنکشن ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ارے لوگ بلاتے ہیں، ان کی ناراضگی کے خوف سے کاروبار بن کر کے وہاں جاتے ہو، لیکن اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں، اس کی ناراضگی کے خوف سے کیوں کاروبار بن کر کے اس کے پاس نہیں پہنچتے؟ سب کے پاس پہنچ رہے، اس کے پاس کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ مکاریاں ہیں۔ لوگ کہاں تک ساتھ دیں گے؟ وفا بھی کریں گے تو کہاں تک ساتھ دیں گے؟ قبر کے کنارے تک، قبر کے دہانے تک لوگ اس قدر اللہ اکبر خود قرض ہیں، اللہ اللہ، کہ آپ نے جن کے لیے وقت دیا مرنے کے بعد وہ کنڈا دینے بھی نہیں آئیں گے، بہانہ لگا دیں گے، ان کے لیے اتنا ٹائم نکال رہے ہو۔ اور جس اللہ کی رحمتیں قبر کے اندر بھی کام آئے گی، اس کے لیے کیا ٹائم نکالا ہے، اس کے لیے کیا وقت نکالا ہے؟ دوستوں کے لیے رات رات بھر جگتے ہو، اللہ کے لیے جگنے کی توفیق نہیں۔ اللہ اکبر، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، ماں کے شکم میں جس نے خوبصورت شکل بنائی، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اس کے پیار کی قدر نہیں، اس کی محبت کی قدر نہیں۔ لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آئیں گے جن کے لیے ہم نے زندگیاں وقف کر رکھی ہے۔ غالب نے کہا تھا ہم کو معلوم ہے تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم کو معلوم ہے تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے، تم تک میت کی خبر پہنچے گی جب تک کہ خاک بھی ہو چکے ہو۔ اب میرے امام نے کہا تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے، رہا دل تھوڑا، پوچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے۔ وقت کا بادشاہ بنی اسرائیل کے اس عابد سے کہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے، میرے محل میں رہنا ہے۔ اس عابد نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کہتا ہے وہ عابد آپ مجھے اپنے مکان میں رکھ لو گے؟ ہاں رکھیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے مکان میں رکھا، اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا، اچھی سہولت دی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسی حالت میں دیکھا گیا جس کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ توجہ کریں، اللہ کی محبت کا احساس کر لیں۔ آج اگر آپ نے کر لیا یا کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر تمہارے گھر کی کسی کنیز کے ساتھ، کسی باندی کے ساتھ اگر مجھے بات کرتے ہوئے تم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا، کرو گے کیا؟ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، صرف بول رہا تھا۔ اس نے کہا بدبخت، پاپی، گندی سوچ کے مالک، میں نے تو تیرے تقوی کی داستان سن کر تجھے بلایا تھا، میں نے تو تجھے تیری پرہیزگاری کی داستان سن کے بلایا تھا، آج ثابت ہوا کہ تو پرہیزگار نہیں بلکہ پاپی ہے، تو مجرم ہے، گندی سوچ کا مالک ہے، اتنی گندی سوچ ہے تیری۔ اس نے کہا رہنے دے، ابھی تو میں نے پاپ کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے جرم کیا بھی نہیں،
ابھی تو میں نے گندگی کیا بھی نہیں اور تم نے دیکھا بھی نہیں، اتنا غصہ آ گیا۔ اس مالک کا در چھوڑ کر کے تیرے یہاں کیسے آ جاؤں کہ تو صرف باپ کی بات سن کر غصے میں آ گیا، وہ تو مجھے ایک دن میں لاکھوں مرتبہ باپ کرتے دیکھتا ہے لیکن کبھی جلال میں نہیں آتا، بلکہ میرے گناہ کو دیکھنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی گناہ لکھنا نہیں، اس لیے کہ گناہ کیا ہے مگر لکھو مت، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں میرا بندہ توبہ کرے۔ اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن لے، اس نے مجھے اتنے جرائم کرتے دیکھا لیکن وہ مجھے نکال نہیں رہا ہے، مجھ پہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، مجھ پہ غصہ نہیں کر رہا، حدیث پاک ہے، قربان جائے حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے 2 فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا ہے اور نیکی کا فرشتہ ماتحت ہے، بائیں طرف والے فرشتے کو اس نے ماتحت کر رکھا ہے، نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحت کر رکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے 1 کی 10 لکھنا، اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا۔ کب تک؟ 1 ساعت انتظار کرنا، 2 ساعت انتظار کرنا، 3 ساعت انتظار کرنا، حتیٰ کہ 7 ساعت تک انتظار کرنا۔ اگر ساعت کا مطلب یہی ہے جو آج کل کے عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے 6 سے 7 گھنٹے، 6-7 گھنٹے تک انتظار کرنا، گناہ لکھنا مت، اس کو لکھنے مت دینا۔ نیکی کرے تو 10 لکھنا، بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا، اور عمل کرے تو 10 لکھنا، اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا، منع کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قربان میرے اللہ کی محبتوں پر، ہائے ہائے ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں، رشک کریں وی آئی پی لوگ، کسی سے ایم ایل اے محبت کرتا ہے، کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو گناہ لکھنے مت دینا۔ حتیٰ کہ اب سنو حد، کیا معاملہ ہے؟ ایک گناہ ہو گیا، 6-7 گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا، اسی 6-7 گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے 2 ہو گئے، کہا رک ابھی۔ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رکنے کے لیے کہا رک ابھی، 3 ہو گئے، اب کہا ابھی اور 4 ہو گئے گناہ، اس کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس 5 گناہ کے بعد وہ ایک نیکی کر لیتا ہے، گناہ 5 کیا، نیکی 1 کیا، تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے دیکھ اس نے گناہ کیا ہے 5، نیکی کی 1، اور اللہ کا حکم مجھے کہ 1 پر اس کو 10 نیکی لکھوں، تو ایک کام کا میں 5 ہی نیکی لکھتا ہوں، اور 5 نیکی کے بدلے اس کے 5 گناہ تو مت لکھا کر۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، کتنی محبت کرتا ہے وہ، مجھے اس بات سے سمجھ میں آیا، باتیں تو پہلے سمجھ نہیں، لیکن جب سے میں نے چھوٹی موٹی بات لکھنی شروع کی تو تب مجھے سمجھ میں آیا۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تو میری بات دماغ میں بھی آئی، دیکھو اللہ خالق ہے ہمارا، اس نے کی ہے تخلیق ہماری، ٹھیک، اس نے ہماری تخلیق کی ہے۔ ایک بات، خالق کو اپنی تخلیق کبھی بری نہیں لگتی، اور ہر خالق اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں، وہ کھانا بنائے تو گویا کہ وہ کھانے کو تیار کر رہی ہے، اور مجازن کہہ دوں کہ وہ کھانے کی تخلیق کر رہی ہے، کھانوں کی تخلیق کر رہی ہے، مجازن کہہ رہا ہوں۔ اس نے بنایا کھانا، اور اس کے شوہر نے جو اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، بس اتنا کہہ دیا یار آج تم نے تو کھانا ایسے بنایا کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا، بولو اس کا منہ اترتا ہے کہ نہیں، اس کا موڈ آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نادان، جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا وہ اپنے ہاتھ کے کھانے کا عیب اپنے محبوب سے سننے کو پسند نہیں کرتی۔ جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا
حالانکہ مرچی دوسرے سے لائی، نمک دوسرے سے لائی، مسالہ دوسرے سے خرید کے لایا، سارا سامان دوسروں سے لا کر کے پھر بنایا، اور صرف اتنا اس نے ڈالا، ڈال کر اپنے فن کے مطابق ڈھالا، تو ڈال کر ڈھال دے تو اس کھانے سے اتنا پیار ہو جائے کہ اپنا محبوب بھی اس میں عیب نکالے تو برا لگتا ہے، اذیت ہوتی ہے، دل دکھتا ہے۔ ارے نادان، جب تو نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تو تجھے اس کھانے سے اتنا پیار ہو گیا، تو میرے اللہ نے مخلوق بنائی تو اللہ اس مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ کے کھانے میں کوئی عیب نکالے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخلوق کو کوئی گالی دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخلوق پہ کوئی ظلم کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قاری صاحب جو ہے وہ بہت بڑے فنکار ہونے کے ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں، یہ ان کے دل کی بات کہوں، حالانکہ انہوں نے مجھ سے کبھی کہی نہیں، لیکن کہہ رہا ہوں ان کے دل کی بات۔ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام اگر اپنے سامنے کوئی پڑھے اور توڑ مروڑ کے پڑھے تو دل پہ کیا گزرتا ہے؟ جو اپنے سامنے اپنا لکھا ہوا کلام توڑ مروڑ کر پڑھے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یار چند شعر لکھنے کے بعد اس کلام سے اتنا پیار ہوتا ہے، تو جس انسان کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہو، اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب ایسا اللہ جو ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرے، جو باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے، اور اللہ اس کی محبتوں کا عالم تو دیکھیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں رات کو تو صبح ہونے سے پہلے وہ رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے میرے بندے، اس سے پہلے کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے اور رات کی چادر ختم ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اور جب انسان دن کو گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ دن ختم ہونے سے پہلے اپنی رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا کر جیسا کہ اس کی شان ہے اعلان کرتا ہے میرے بندے، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے میری بارگاہ میں توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے توجہ کریں، عبادی یا نسبتی ہے، اس لیے عبادی، اور یہ تشریفی بھی ہے اور نسبتی بھی ہے۔ عبادی میرے بندے، کس سے کہا رہے؟ محبوب سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیارے حبیب جب تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، کیا؟ میرے متعلق، عنی میرے متعلق، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو جواب کیا دے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہیں، تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے۔ جب اللہ کو تم پکارتے تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے، تم غیر حاضر رہتے ہو۔ پتہ چلا وہ ہم سے قریب ہیں، ہم اس سے دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بے حیائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بدکاریوں کی وجہ سے دور ہو گئے۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے کو کہتے ہیں پلٹنا، واپس آنا، اور یاد رکھنا اس کو منائیں، اسے راضی کریں۔ دنیا میں ہمارے خلاف جو ماحول بنا ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، دنیا میں روزی جو تنگ ہو گئی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، دنیا میں عزت کی بجائے جو ذلت مل رہی ہے
وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے, وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. وہ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے, لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے. ایک بچہ رو رہا ہو اور لوگ کہ اس کی ماں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی, بچے کا قصور ہے, ماں کے سینوں کا کوئی قصور نہیں, ماں کا کوئی قصور نہیں. اس لیے کہ ماں تو ہے ہی دودھ پلانے کے لیے. وہ دور کیوں چلا گیا ماں سے, وہ ماں سے دور کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ اسی بچے کو غذا ملے گی جو اپنی ماں سے قریب ہوگا. اللہ اکبر. اب یاد رکھو, کل تک ہمیں جو عزت تھی, کل تک جو ہمیں روزی تھی, کل تک جو ہمیں وقار تھا, کل تک جو ہمیں عظمتیں تھی, کل تک جو ہمیں بزرگی تھی, کل تک اللہ اکبر ہم پوری دنیا میں فاتح تھے, پوری دنیا میں غالب تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب تھے. آج ہم اللہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں. سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع اسی لیے ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف بڑھو, اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ, اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع کرنے کا مطلب اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کی طرف پلٹ کر اس کو راضی کریں, اس کو منائیں. اور یاد رکھنا, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے رب کو منانا کہ آنسوؤں کی سوگات ندامت کے 2 آنسو اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں تو میرا اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ موتی بنا کے شان کریمی نے چھن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, شرمندگی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. بلکہ میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اس لیے آئیں اپنے اللہ کو منائیں, اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو اور تو مجھے ایسا کر دے کہ اب میں کوئی گناہ نہ کر سکوں. تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بایزید, اگر سب کے سر پر معصومیت کی دستار سجا دوں گا. حضرت بایزید بسطامی نے جب کہا تھا کہ مولا اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو, تو جواب آتا ہے بایزید, اگر میں سب کے سر پہ معصومیت کی دستار سجا دوں گا تو قیامت کے دن